کل یوم سیاہ منایا پاکستان تحریک انصاف نے، اس میں سندھ سے بہت سارے مناظر اب آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں میں نے آپ کو بتایا کہ 1 درجن کے قریب مقامات پہ احتجاج ہوا۔ جنید اکبر بڑے لمبے عرصے سے نہیں مل پائے، شاہد خٹک نہیں مل پائے، سہیل افریدی نہیں مل پائے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بتایا نا، پنجاب کے بے شمار لوگ ہیں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب کے، ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، حالانکہ ان کے بعد عدالتی احکامات ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے میری اہلیہ کو سزائیں سنائی گئی، اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہفتے میں میری اہل خانہ یا وکلا سے صرف 30 منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ میری اہلیہ پر صرف سہولت کاری کا جھوٹا الزام تھا جو ثابت بھی نہیں ہوا۔ کل ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے احتجاج میں تمام اپوزیشن اراکین لازمی شرکت کریں۔ عدلیہ بالکل مفلوج اور بے اثر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بارہا وعدے کرنے کے باوجود بھی ہمارے کیسز نہیں لگا رہا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ دے کر اپنے ہی عدالتی نظام پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب نے صحافیوں سے، وکلا سے اور سب سے گفتگو کی۔ یہ جناب اس گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب ایک خبر اور ہے، یہ امپورٹنٹ خبر ہے اور بڑی افسوسناک خبر بھی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو فی الحال خاموش ہے، انہوں نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا، لیکن عمران خان صاحب نے بھی ہدایت کی ہے اور پارٹی نے بھی ہدایت کی ہے کہ تمام لوگ پہنچیں آج کے دن میں ہائی کورٹ، تمام اراکین اسمبلی اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچیں اور ہائی کورٹ آ کر احتجاج کریں اور ہائی کورٹ سے کہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا مقدمہ سنیں۔ لیکن کئی مہینے سے، یعنی جنوری سے عمران خان صاحب کے وکیل کوشش کر رہے ہیں اور اب تک یہ کیس نہیں لگنے دیا۔ اندازہ کریں کس طرح کے چیف جسٹس قائم مقام لائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عدالتیں وہی کرتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا نظام چاہتا ہے، اور اسی طرح ہمیں ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اور جس تبدیلی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آ رہی ہے، رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے، لوگ چھوٹ جائیں گے، دعوے، وعدے، قسمیں، ملاقاتیں، وہ سارا کچھ ہوا ہو گیا اور اس میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں نکلی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی پارٹی میں ایک بات بتائی ہے، اور یہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے یہ عدالت میں لگ رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ عدالت میں اپنا مقدمہ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں۔ اب اس پہ جو فیصل چودھری صاحب ہیں، فواد چودھری کے بھائی، عمران خان صاحب کے سابق وکیل، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ کیا اس بینچ کو دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلہ کیا آنا ہے؟ تحریک انصاف کو اور باقی جماعتوں کو تو اس بینچ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور اس کے بعد انہیں ایک دھچکا لگ گیا ہے اور ایک خطرہ انہیں پیدا ہو گیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویلاگ میں۔ بلوچستان میں ایک بڑی خوفناک کارروائی ہوئی، یعنی میں حیران رہ گیا جب یہ ساری اطلاع ملی، اور یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور وادی تیرہ میں زبردستی صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر، اس وقت ان کی اجازت اور ان کی مرضی کے بغیر ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، اور صوبائی حکومت اجازت نہیں دے رہی، نہ ہی وہ اس پہ راضی ہے، صرف زبانی اس کے اوپر صوبائی حکومت مذمت کر رہی ہے۔ وادی تیرہ سے بہت بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں، وہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر لمبی قطاریں لگی ہیں اور رجسٹریشن کا عمل نہایت سست ہے۔ یہ جو لوگ وادی تیرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، اپنے وسائل اور اپنی قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب یہ واپس آئیں گے تو نارملی جب بھی لوگ آپریشن کے بعد واپس آئے تو انہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ لوگوں سے جو وعدے کیے گئے ہر آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد، وہ آج تک پورے نہیں کیے گئے، حتیٰ کہ جو وعدے سوات میں کیے گئے لوگوں سے، وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوئے۔ میں سوات میں کافی عرصہ رہا، وہاں لوگوں سے ملا، آپریشن کے دوران انہیں جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم کبھی یہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال وادی تیرہ میں آپریشن ہو رہا ہے، زبانی مذمت ہو رہی ہے، لیکن اس کے خلاف صوبائی حکومت نے کسی قسم کے احتجاج کا اعلان نہیں کیا۔ لوگ ایک مرتبہ پھر دربدر ہیں۔ صوبائی حکومت کہتی ہے ہم الیکشن نہیں کرنے دیں گے، اور بہت بربادی آپ کو پتہ آتی ہے آپریشن کے بعد۔ اب یہ سارا ملبہ جو ہے وہ صوبائی حکومت پہ گرے گا۔ اب کرنا تو یہ چاہیے کہ صوبائی حکومت جائے، جا کے لوگوں کے حالات دکھائے، جا کر ان کے وزراء وہاں پہ بیٹھ جائیں اور بتائیں لوگ کن حالات میں نکل کر آئے اور ان کے علاقوں کے حالات کس نے خراب کیے ہیں، وہ حقائق سامنے رکھے جائیں، ان سے پوچھیں اور وفاق سے ان کا حق مانگیں، تاکہ وفاق وہ پیسہ دے جو ان لوگوں کا حق ہے۔ صرف ان کے علاقوں میں جا کے خون ریزی کرنے کو آپریشن نہیں کہتے، بلکہ آپ نے لوگوں کو واپس سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو نکال دیں تو پاکستان میں باقی بچتا کیا ہے؟ معدنیات یہ پھر بیچ دیں، اس کے بعد پھر آپ کیا بیچیں گے؟ تو کسی بھی ملک کے جو لوگ ہیں وہ اس کا اثاثہ ہوتے ہیں۔
یا سہیل آفریدی نے ایک ٹویٹ کیا، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تیرا کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلا بند کمروں کا فیصلہ ہے، جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں ہے، سیاسی عزائم پورے کرنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ بات آگے بڑھاؤں، میں پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے کہ عاصم منیر کے یہ سب کرنے کے پیچھے مقاصد یہ ہے آپریشن کے حوالے سے۔ نمبر 1، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنا آپریشن کے ذریعے سے۔ نمبر 2، مغرب میں اینٹی طالبان لابیز کو خوش کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ عاصم منیر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے چکر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اتنا بڑا خون ریزی کا معاملہ کھڑا کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سیاسی عزائم ہے، ان کے وزیر اعلیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تیرا میرا گھر ہے، وہ لوگ میرے ہیں، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، وہاں پر آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری حکومت اپنے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گی، یہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے اور میں انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا۔ ہم پر زبردستی مسلط کی گئی دہشت گردی بند کمروں کے فیصلوں میں بدماشی سے جاری کردہ ملٹری آپریشن کے تحت لوگوں کا مجبوراً انخلا، ان تمام مظالم کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے کاموں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے زبردستی مداخلت کی جا رہی ہے، تمام پروسیس کو آہستہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی رجسٹریشن نادرا کر رہا ہے جو کہ وفاقی ادارہ ہے، وہاں سے رجسٹریشن میں جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، سیکورٹی فورسز کے اہلکار چیکنگ اور آنکھ کا سکینر لگا کر لوگوں کو ویریفائی کرنے میں وقت ضائع کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، گھنٹوں کا کام دنوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تنگ ہو۔ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے اچھے لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں گھسا کر ان کو اکسا رہے ہیں، یعنی وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی بات وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تیرا کے لوکل ایم پی اے عبدالغنی آفریدی اور میرے بڑے بھائی جب وہاں پہنچے تو اپنے ٹاؤٹ سے ان کی بے عزتی کروانے کی ناکام کوشش کی گئی، واپسی میں ان کے لیے سڑک بند کر کے رستہ تبدیل کروانے پر ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا، اچھے لوگوں کے رستے میں گاڑیاں کھڑی کر کے جان بوجھ کر سڑک پر رش بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام غصہ کرے اور منتخب نمائندوں کو برا بھلا کہے۔ یہ کہہ رہے کہ وہ جان بوجھ کر ملٹری تیرا میں ایسے حالات پیدا کر رہی ہے اور ان مظاہرین کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا جا رہا ہے کہ وہ انتظامیہ سے ناراض ہو جائے۔ اب یہ بیچارے بھولے بالے لوگ ہیں، ان کو اکسایا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ تو آپ کے ساتھ صوبائی حکومت کر رہی ہے، اور جب صوبائی حکومت کے نمائندے جاتے ہیں تو ان کے خلاف وہاں پہ پروپیگنڈا کروایا جاتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ بند کمروں کے فیصلوں سے نہیں جیتی جا سکتی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے۔ سندھ سے لگ بھگ 2 درجن کے قریب تصاویر آئی ہیں جہاں پہ مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوئے ہیں اور کچھ بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو ٹارچر کیا گیا اس حوالے سے بھی۔ اب ناظرین، آخری 10 دن بچے ہیں، یعنی آج 22 تاریخ ہے، یہ مہینہ گزارنا ہے کسی طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے۔ اس مہینے میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، یہ مہینہ ختم تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد وہ بالکل ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ ناقابل تسخیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی ذات ہے، ساری طاقت تو اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جتنے بھی ڈکٹیٹر رہے وہ جب مطمئن ہو گئے تب انہیں ڈنڈا پڑا قدرت کا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گرفتار کیے جا رہے ہیں، کسی اور سیاسی جماعت کے کارکن گرفتار نہیں ہو رہے، اور 3 MPO کے تحت انہیں قید بھی کیا جا رہا ہے 10 دن کے لیے۔ اور یہ کچھ 10 دن والے جو پیپر ہیں یہ اب سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم، انہوں نے بھی کچھ پیپر جاری کیے ہیں کہ 10 دن کے لیے اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو قید کیا جا رہا ہے جیلوں میں 3 MPO کے تحت۔ اب وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے بعد عاصم منیر صاحب کو لگتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، لیکن گھوڑا بھی یہی ہے تو میدان بھی یہی ہے، جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے یہ لوگ یہی سوچتے تھے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہیں لگا عمران خان کو سزائیں دے دیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہیں لگا عمران خان کا انتخابی نشان چھین لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہیں لگا قاضی فائد عیسیٰ آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، آ گیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہیں لگا نواز شریف کو واپس لائیں گے طوطے اڑائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، آ گیا، طوطے اڑا لیے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہیں لگا 2024 کے انتخابات میں بھرپور دھاندلی کر لیں گے اور اپنی فارم 47 پہ جعلی حکومت بنا لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا،
وہ بھی کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. پھر انہیں ضرورت پڑی ایک 26ویں ترمیم کی, وہ بھی انہوں نے کر دی. پھر جناب 26 نومبر کو قتل عام کر کے انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر تحریک لبیک کے کارکنوں کو قتل عام کر دیا, سب ٹھیک ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑ گئی. اب 27ویں آئینی ترمیم کر کے انہیں لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, کہاں ٹھیک ہوا. اب انہیں لگتا ہے کہ 10 دن اور پاکستان تحریک انصاف کو چپ کروا لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹھیک نہیں ہونا. یہ قوم آپ کا پیچھا کرے گی, آپ کے پیچھے آئے گی. پاکستانی انتظار ضرور کر سکتے ہیں, تاخیر ضرور ہو سکتی ہے. میں پاکستانیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتی. اگر یہ جانتے ہوتے, ویسے آصف منیر صاحب تو جانتے ہی ہیں, اسی لیے انہوں نے استسقا لے لیا کہ انہیں آئیڈیا ہے کہ پاکستانی کیا کر سکتے ہیں. عمران خان کا خوف بھی ہے نا. دیکھیں, مجھے آج ایک بڑے زبردست آدمی نے فون کیا, میں اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس نے مجھے کہا کہ جتنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب عمران خان سے ڈر رہے ہیں, اگر اتنا وہ اللہ سے ڈریں تو پاکستان کی حالت بہت بہتر ہو سکتی تھی. لیکن وہ عمران خان صاحب کے خوف میں بلا وجہ مبتلا ہے, اور یہ خوف انہیں جینے نہیں دے رہا. کبھی استسقا لیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو ساری ایکٹیویٹیز عمران خان کو مد نظر رکھ کے, ان کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہ کرتے رہتے ہیں. اور حالات پاکستان کے یہ پیدا کر دیے کہ پاکستان کو لگ بھگ شمالی کوریا ان لوگوں نے بنا کر رکھ دیا. شمالی کوریا کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا ناظرین, تو وہاں سے کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا. جس نے باہر جانا ہے اس نے سرٹن گارنٹیز دینی ہے, پھر اس نے باہر جانا ہے. شمالی کوریا سے نکل کر باہر بھاگنا وہاں کے لوگوں کے لیے جان جوکھن کا کام ہے. لوگ جنوبی کوریا جانا چاہتے ہیں, اگر آپ فلائٹ ایک لیں شمالی اور جنوبی کوریا کے اوپر, آپ ہوا سے گزریں جہاز پہ رات کے وقت, تو آپ کو جو اندھیرا نظر آئے گا وہ آپ آنکھیں بند کر کے جان جائیں کہ شمالی کوریا بیڑے گرک ہو گیا, اس کا ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ. اور جہاں آپ کو روشنیاں, چمک اور ترقی نظر آئے گی وہ آپ سمجھ لیں جنوبی کوریا. جنوبی کوریا اپنی پہچان پوری دنیا میں بنا رہا ہے بہت سارے حوالوں سے. شمالی کوریا جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے پاس ہتھیار اچھے ہیں, جبکہ ان کے لوگوں کا معیار زندگی کسی قابل نہیں ہے. ذہنی مریض بن گئے ہیں وہاں کے لوگ. اب وہ جو شمالی کوریا ہے وہ ٹریول نہیں کرنے دیتے. یہی پاکستان میں فارمولا ہے. پاکستان کے ایئرپورٹوں سے بے شمار لوگوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. دیکھیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے اوپر سختی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے ایئرپورٹ کے اوپر, اور FIA چیک کرتی رہی ہے. اس معاملے کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں, مزید سختی کر سکتے ہیں, ہیومن ٹریفکنگ کو آپ روک سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں, جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے, اصلی ویزا ہے, جن کے پاس ٹکٹ ہے, جن کے پاس وسائل ہیں, جو پاکستان سے باہر جاتے رہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, انہیں روکنا دانشمندی نہیں ہے. لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی بڑی شرمندگی ہے کہ کیوں پاکستان دنیا میں نمبر 1 آ گیا, جس کے شہری اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کی انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. پہلے یہ سے کہتے تھے برین گین ہو رہا ہے. آصف منیر صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ برین گین ہے. یہ وہی وقت ہے جب آصف منیر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ فارورڈ ایز ریسیوڈ, یہ بھی انہوں نے اسی وقت بات کی تھی, اس کا بڑا میم بن گیا تھا بعد میں. لیکن انہوں نے کہا جی برین گین ہو رہا ہے, اور اب اس برین ڈرین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے نہیں رکنا, پالیسیوں سے رکنا. لوگ پاکستان نوکریاں کرنے آ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کو صحیح ٹریک پہ چلا دیں. تو پاکستانی پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے, پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, اگر انہیں پاکستان میں وسائل ملیں تو. ناظرین, ایک اور بڑی خوفناک خبر ہے, یہ کافی دنوں سے چل رہی تھی, اب دوبارہ سامنے آ گئی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے 6 کارکن جو لاپتہ ہو گئے تھے. یہ وہ کارکنان ہیں, جب آپ کو یاد ہوگا یہ آئے تھے ایک جرگہ میں, اس کے بعد ان کے کارکن لاپتہ کر دیے گئے تھے. تو 6 کارکن پشاور سے لاپتہ ہوئے, ان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کا سخت نوٹس لیا تھا, سخت رد عمل بھی دیا تھا, اور انہوں نے وارننگ بھی دی تھی, لیکن ان کی وارننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ کوئی ایکشن ہوا اس کے بعد. اب پتہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو 6 کارکن پشتون تحفظ موومنٹ کے اٹھائے گئے, یہ تو آئے تھے جرگے کے چکر میں. اب ان کے جو لوگ اٹھائے گئے, 2 لوگ تو جرگے میں بھی آئے تھے ان کے, اب یہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کوئی مقدمہ درج کیا گیا, کیا کوئی تفتیش کی گئی, کیا کوئی کسی نقطے تک پہنچے کہ جناب یہ کہاں گئے, کدھر سے نکلے, کوئی CCTV فوٹیج, کوئی اور چیز, پشاور کے اندر سے اٹھائے گئے ہیں. تو وزیر اعلیٰ نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, لیکن ان بندوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. ان کے اندر نور اللہ ترین ہے, حنیف پشتین ہے, سید عرفان اللہ ہے, فرحان وزیر ہے, عدنان وزیر ہے, حبیب وزیر ہے. ایک دن پہلے پشاور میں طلبہ نے اس کے اوپر بڑا احتجاج بھی کیا, بہت بڑا احتجاج وہ کر رہے تھے, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے حکومت سے بھی اور ایجنسیوں سے بھی کہ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے ان کارکنان کو واپس کیا جائے. اب اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ساؤتھ ایشیا کا جو ان کا ایک پورا پورشن ہے, انہوں نے ایک
مطالبہ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے. ان کا سٹیٹمنٹ کیا کہتا ہے یہ ذرا دیکھیے.